چینی کہاوت ہے، پھول پیش کرنے والے ہاتھ ہمیشہ مہکتے رہتے ہیں اور معاف کرنے والے لوگ ہمیشہ سکھی رہتے ہیں۔ جو معاف نہیں کرتے وہ خود اذیتی کا سامان پیدا کرتے رہتے ہیں۔ معاف کر دو، ایزی ہو جاؤ۔ اگر معاف نہیں کریں گے تو انتقام ہر آدمی تو نہیں لے سکتا، اور انتقام کے ہر وقت موقع بھی نہیں ملتے۔ جب تک انتقام نہیں لیں گے، مولٹی فوم کے گدے پہ بھی آتش انتقام ساؤنڈ سلیپ نہیں لینے دے گی۔ تو یہ کیا انتقام کا طریقہ ہوا کہ اپنے آپ کو اذیت میں ڈال دی؟ معاف کرو، سکھی ہو جاؤ۔ نہیں معاف کریں گے تو آدمی روز جیتا ہے، روز مرتا ہے۔ اور جو معاف کر دیتے ہیں بڑے ایزی ہوتے ہیں۔ پھول پیش کرنے والے ہاتھ مہکتے رہتے ہیں اور معاف کرنے والے لوگ سکھی رہتے ہیں۔ جو لوگ معاف نہیں کر سکتے، اپنی آنکھوں میں اپنی اذیتوں کے نشتر چبھو کر جگراتے کے عادی بنتے رہتے ہیں۔ سو معاف کریں۔ صحابہ نے اس کو چانس کو اویل کیا۔ آپ اندازہ کریں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر الزام لگا، تہمت لگائی عبداللہ بن ابی نے۔ اب مسلمانوں کی ماں پہ تہمت لگائی کرپشن کی، کتنا بڑا جرم ہے۔ ایک عام مومن عورت پہ کوئی آدمی بہتان لگا دے، شریعت اس کے 80 کوڑے سزا تجویز کرتی ہے، اور مومنوں کی ماں پہ الزام لگ جائے۔ لیکن یہ پروپیگنڈا اتنا کیا گیا کہ کچھ سادہ مسلمان صحابی بھی اس پروپیگنڈا کی زد میں آ گئے۔ مستح بدری صحابی تھے رضی اللہ عنہ، صدیق اکبر رضی اللہ کے قریبی عزیزوں میں تھے، غریب تھے۔ صدیق اکبر منتھلی ان کو فنڈنگ کیا کرتے تھے، ماہانہ روزینہ طے کیا ہوا تھا۔ عبداللہ بن ابی کی اس اٹھائی ہوئی گرد و غبار کے اندر وہ بھی آ گئے، اور انہوں نے بھی کہہ دیا کہ عبداللہ بن ابی ٹھیک کہتا ہے۔ کتنا بڑا جرم تھا اپنی ماں پہ الزام لگانا، جس کو میرے باپ نے میری ماں کہا، اور نبی کی بیوی کو اللہ نے ماں کہا ہے۔ کھرب ہا کھرب مائیں قربان ہو جائیں اس ماں کے ایک آنچل کے ایک تانے بانے پر جس کے ماں ہونے کی گواہی قدرت نے 6 دفعہ قرآن میں عطا کی۔ کس درجے کی بڑی ماں۔ مستہ کو یہ بھی خیال نہ آیا کہ میری قریبی عزیز ہے، یہ بھی خیال نہ آیا کہ میرے محسن کی بیٹی ہے، یہ بھی خیال نہ آیا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اور یہ بھی خیال نہ آیا کہ جس نبی کے وجود اقدس پر مکھی نہیں بیٹھتی اس کے بستر پر کرپٹ عورت کیسے آ سکتی ہے۔ ایک لاجک تھی نا کہ جس نبی کا سایہ انسانوں کے ہجوم میں نظر نہیں آتا کہ کسی کا پاؤں سایہ پہ نہ پڑ جائے، جس نبی نے کبھی مذاق میں جھوٹ نہیں بولا، جس نبی کو کبھی انگڑائی نہیں آئی، جمائی نہیں آئی، اور جس نبی کے وجود اقدس پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھی، اس نبی کے بستر پر ایسی عورت آ جائے، یہ لاجک اس کا انکار کرتی ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے۔ تو کتنا بڑا جرم تھا۔ محسن کے احسان کا انکار، اپنی قریبی عزیزہ پہ الزام، آسمان کی ریکمینڈڈ ماں پہ الزام، اور نبی کو اذیت۔ اب اس کے بعد صدیق اکبر کا ٹیمپرمنٹ اونچ نیچ ہو گیا، انہوں نے ماہانہ وظیفہ بند کر دیا۔ مستہ سارے بیریئر عبور کر گیا، ساری حدیں پامال کر گیا، کسی حد پہ تو رک جاتا۔ اور الزام لگانے والا کون سا وی آئی پی تھا؟ عبداللہ بن ابی تھا۔ عبداللہ بن ابی جیسے ایک لے مین آدمی کو بنیاد بنا کر اتنا بڑی بات کرنا، اس پہ تو کچھ سوچتا تو ایک بوجھ آیا۔ اب یہ باپ سمجھ سکتا ہے کہ اس کی بیٹی کے حوالے سے کوئی آدمی بہتان لگائے آبرو ریزی کا، اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ آدمی اپنی ذات پہ قیامتیں برداشت کر جاتا ہے، اولاد کے حوالے سے کانٹا بھی برداشت نہیں کرتا، اپنی ذات کے حوالے سے شہرک کا خون دے دیتا ہے، اولاد کے حوالے سے میلی نگاہ بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ پروردگار نے سہ کی اس طرح کی بنائی ہے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہائپر ہونا، ٹینس ہونا، اس رد عمل کا زہر کرنا کہ یہ آئندہ کے لیے مستہ کو منتھلی میرے گھر سے پیسے نہیں جائیں گے، عقل کہتی ہے ٹھیک تھی۔ مستہ نے کون سا کوئی چھوٹا جرم کیا تھا؟ تو جب یہ ماہانہ وظیفہ بند کر دیا تو آسمان والے کے اخلاق کی تعلیم پہ قربان جائیں، روح سخن صدیق اکبر کی طرف آیا، سورہ نور میں آیات اتری۔ بے دیکھو جو فضل والے لوگ ہیں، احسان کرنے والے لوگ ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ لوگوں کے غلط رویے سے متاثر ہو کر اپنی نیکی چھوڑ دیں۔ یعنی قرآن کا روح سخن مستہ کی طرف نہیں گیا،
سمجھانے کا انداز پلٹ آیا صداقت کی طرف. بھئی جو لوگ نیکی کرتے ہیں، جب برے لوگ برائی سے باز نہیں ہے تو نیک لوگوں کو نیکی تو نہیں چھوڑنی چاہیے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرو اور اندر سے معاف کرو. اور پھر آگے کہا کیا تم نہیں چاہتے کہ پروردگار تمہاری لغزشوں کو معاف کرے؟ آگے صدیق اکبر تھے، انہوں نے کہا میں اللہ کی آیت پر ایمان لایا، اللہ کی بات پر ایمان لایا، میں نے مستہ کا وظیفہ پہلے سے بھی دگنا کر دیا. اب ہم نے اس واقعے پہ سبحان اللہ کہا، اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگ ہمیں بھی سبحان اللہ کہیں گے. انصاف کی بات ہے. جس واقعہ سے متاثر ہو کر میں نے تو نہیں کہا کہ آپ سبحان اللہ کہیں، یا آپ صدیق اکبر کے حضور خراج عقیدت کے پھول پیش کریں، یا صداقت کو آپ یوں ویلکم کریں. میں نے نہیں کہا، یہ ضمیر بولا ہے، غیرت بولی ہے، انسانیت بولی ہے کہ ہاں اس فعل کے کرنے والے کو سبحان اللہ کہنا چاہیے. اور اگر میں کر دوں تو کیسی عجیب بات ہے کہ لوگوں کے فعل پہ سبحان اللہ کہنا، لیکن جب اپنے اوپر وہ واقعہ ہے تو سبحان اللہ کا چانس گم کر دے.